بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم دو احادیث پڑھیں گے، ان دو احادیث کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو قیمتی سمجھے اور زندگی میں جتنی زیادہ نیکیاں کر سکتا ہو کرے۔ جس آدمی کو زندگی میں نیک اعمال کی توفیق ہے تو اس پہ اللہ کا خاص فضل ہے، خاص کرم ہے، اور وہ اپنے اس ایسی زندگی کے ساتھ شہید سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ دیکھیں، عن عبید بن خالد، حضرت عبید بن خالد سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخا بین رجلین، بھائی چارہ کا تعلق قائم فرمایا دو آدمیوں کے درمیان۔ فقتل احدہما فی سبیل اللہ، پھر شہید ہو گیا ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں۔ ثم مات الاخر بعدہ بجمعۃ او نحوہا، پھر دوسرا آدمی پہلے کے ایک جمعہ یا اس سے قریب بعد فوت ہوا۔ فصلوا علیہ، لوگوں نے نماز پڑھی اس دوسرے کی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما قلتم، تم نے کیا دعا کی ہے؟ قالوا دعونا اللہ ان یغفر لنا، لوگوں نے کہا کہ ہم نے دعا کی ہے اللہ سے کہ اس کی مغفرت کرے، ویرحمہ، اور اس پر رحم کرے، ویلحقہ بصاحبہ، اور اس کو اس کے ساتھی سے ملا دے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ صَلَاتُهُ بَعْدَ صَلَاتِي، کہاں گئی اس کی نمازیں اس کی پہلے کی نماز کے بعد، وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِي، اور اس کا عمل پہلے کے عمل کے بعد، او قال، فرمایا، صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِي، کہاں گئے اس کے روزے پہلے کے روزوں کے بعد، لَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان دونوں کے درمیان تو بہت زیادہ فاصلہ ہے اس فاصلے سے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اجنبی مسلمانوں کو بھائی بنایا کہ تم وہ بھائی ہو، عقد مواخات قائم فرمایا، اپنے بھائی کی طرح رہنا ہے، ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد پھر ان میں سے ایک آدمی قریبی زمانے میں جہاد کے سفر میں گیا اور وہاں شہید ہو گیا۔ پھر ایک ہفتے کے بعد یا اس سے کچھ دن کے بعد دوسرا آدمی اپنی طبی موت گھر میں فوت ہو گیا۔ تو صحابہ کرام دوسرے کی نماز جنازہ پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ تم نے اس دوسرے کے لیے کیا دعا کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ دعا کی کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اس پہ رحم کرے، اور اس کو اپنے پہلے والے ساتھی والا مقام دے دے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ پہلے تو شہید ہوا تھا نا، اس کا مقام بہت اونچا ہے، یہ طبی موت فوت ہوا، اس کا مقام درجہ کم ہے اس کا۔ تو حضور نے فرمایا کہ واہ بھائی واہ، تم نے یہ کیا دعا کی ہے؟ پہلے آدمی نے نمازیں کم پڑھی تھی، اس نے نماز زیادہ پڑھی ہیں، تو اس کی بعد والی نمازیں کہاں چلی گئی؟ ان کو سوال نہیں ملے گا۔ یا آپ نے فرمایا کہ پہلے نے روزے کم رکھے، جس نے روزے زیادہ رکھے ہیں، پہلے کا نیک عمل کم تھا، اس کا نیک عمل زیادہ تھا، ان کا ثواب کہاں گیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کے درمیان درجے کے لحاظ سے آسمان اور زمین سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ یعنی آپ نے یہ بتایا اور یہ فرمایا کہ دوسرا آدمی اگر طبی موت فوت ہوا ہے، شہید نہیں ہوا، پہلا ساتھی شہید ہوا تھا، لیکن دوسرا آدمی بے شک فوت ہوا ہے لیکن اس کی زندگی زیادہ تھی، اس کے نیک اعمال زیادہ تھے، اس کا مقام زیادہ ہوگا، مقام اونچا ہوگا، درجے زیادہ ہوں گے اس کے۔ تو اس سے بات سمجھ اس آدمی کو زندگی لمبی مل جائے اور نیک اعمال کی توفیق مل جائے تو وہ آدمی بعض اوقات شہید سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے شہید ہو گیا وہ صرف اسی کا مقام اونچا ہے، دوسرا اونچا اس سے ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بے شک شہید کی بڑی قربانی ہوتی ہے کہ اللہ کے راستے میں جان قربان کر دیتا ہے، لیکن جو اور نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں، مثلاً کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی مولانا صاحب ہیں، وہ جی لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، گمراہی سے ہدایت پہ لا رہے ہیں، کوئی داعی ہے، کوئی مبلغ ہے، رہنمائی کر رہا ہے لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ رہا ہے اس کی وجہ سے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کوئی جج انصاف کر رہا ہے بیٹھا، کوئی حکمران ہے وہ ظالموں کو پکڑ رہا ہے، گرفتار کر رہا ہے، کرپشن کا خاتمہ کر رہا ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بڑے نیک اعمال ہیں۔ تو بہرحال ہمیں زندگی میں نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث، عن عبداللہ بن شداد، عبداللہ بن شداد سے روایت ہے، ان نفرا من بنی عذرہ ثلاثۃ اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ بنی عذرہ کے 3 آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاسلموا، انہوں نے اسلام قبول کیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یکفلنیہم، کون ان کی کفالت کرے گا؟ قال ابو طلحہ انا، ابو طلحہ نے کہا میں، فکانوا عندہ، وہ 3 آدمی ابو طلحہ کے پاس رہے، فبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا، حضور نے ایک لشکر جہاد روانہ فرمایا، فخرج فیہ احدہم فاستشہد،
اس لشکر میں ان میں سے ایک آدمی گیا ان تین میں سے، وہ شہید ہو گیا۔ ثم باسن پھر حضور نے ایک اور لشکر بھیجا، فخرج فیہ الآخر اس میں دوسرا گیا، فاستشہد وہ بھی شہید ہو گیا۔ ثم مات الثالث علی فراشی پھر تیسرا اپنے بستر فوت ہوا۔ قال وہ کہتے ہیں قال ابو طلحہ نے عرض کیا فرأیت ہؤلاء الثلاث فی الجنہ میں نے ان تینوں کو جنت میں دیکھا، ورأیت المیت علی فراشی امامہم اور میں نے ان میں سے اپنے بستر برنے والے کو ان سب سے آگے دیکھا، والذی استشہد آخراً یلیہ جو بعد میں شہید ہوا تو اس سے قریب تھا وہ، واولہم یلیہ اور ان میں سے جو پہلا شہید ہوا تھا وہ پیچھے تھا۔ فدخلنی من ذالک میرے دل میں خلجان اور اشکال آیا، تعجب آیا اس بارے میں۔ فذکرت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ذالک میں نے ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا، اس خواب کا۔ فقال میں وما انکرت من ذالک کیوں تعجب کیا آپ نے اس سے؟ لیس احد افضل من عند اللہ نہیں ہے کوئی آدمی اللہ کے یہاں افضل من مؤمن یمر یعمر فی الاسلام بتسبیحۃ و تکبیرۃ و تحلیلۃ اللہ کے ہاں اس مومن سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا جس کو لمبی عمر دی گئی ہو اسلام کی حالت میں تسبیح کرنے کے لیے، تکبیر پڑھنے کے لیے اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے۔ مفہوم کیا ہوا حدیث کا؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنی عذرا کے 3 آدمی آئے، وہ دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، مدینہ میں ان کا گھر نہیں تھا تو اور آپ نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ بھائی کون کفالت کرے گا جب تک کہ یہاں رہنے کھانے کا انتظام کرنا ہے، پینے کا، رہائش کا کون کرے گا؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں کروں گا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، وہ حضور کے پاس مدینہ میں ہی رہے، حضرت ابو طلحہ کے گھر میں رہے تو حضور نے لشکر بھیجا جہاد کے لیے، ان میں سے ایک آدمی لشکر میں چلا گیا اور جا کے اس نے جہاد کیا، وہ شہید ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر بھیجا جہاد کے لیے، ان میں دوسرا آدمی اس لشکر میں گیا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ پھر حضور نے کچھ عرصے کے بعد تیسرا آدمی اپنے گھر میں وہیں فوت ہوا، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان تینوں کو خواب میں دیکھا، خواب میں اس حال میں دیکھا جو تبھی موت فوت ہوا تھا مدینہ میں اپنے گھر میں، تو وہ سب سے آگے تھا، جو بعد میں شہید ہوا تھا دوسرے نمبر پہ وہ اس کے پیچھے تھا، جو پہلے شہید ہوا تھا وہ اس سے ہی پیچھے تھا۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی شہید پیچھے کھڑے ہیں، جو تبھی موت فوت ہوا وہ آگے ان سے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب ذکر کیا، تو آپ نے فرمایا تعجب کیوں کر رہے ہو آپ؟ بھئی جو آخر میں فوت ہوا ہے اس نے نماز زیادہ پڑھی ہے، تسبیح زیادہ کی ہے، الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ کو زیادہ پڑھا ہے، اس نے نماز زیادہ پڑھی ہے، اس کو آگے ہونا چاہیے تھا، بے شک وہ شہید نہیں ہوا لیکن نیکیاں اس کی زیادہ ہیں، پھر اس سے کم نیکیاں جو ہیں وہ اس کی ہیں جو بعد میں شہید ہوا تھا، زیادہ عرصہ زندہ رہا وہ، اس سے پھر کم نیکیاں پہلے شہید کی ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ تسبیح، تکبیر، تحلیل، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ، نماز، روزہ، تسبیح، تلاوت معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اچھا بہت سے لوگ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں بھی نہیں کوئی اہمیت نہیں ہے، خالی اللہ اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، تسبیح پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بھئی یہ غلط بات ہے، جو آدمی خلاص نیت سے اگر یہ تسبیحات کر رہا ہے اور فی الحال جہاد کی ضرورت نہیں ہے تو ان اعمال کی بھی اہمیت کم نہیں ہے، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے الحمدللہ تملأ المیزان، کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے انسان کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ جو قیامت کے دن کے انسان کے اعمال کا ترازو ہوگا نا وہ بھر جائے گا۔ اور اس طرح سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کہنے سے آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے، پڑھنے والے کو اتنا ثواب ملتا ہے، اس لیے معمولی چیزیں نہیں ہیں، ان کو حقیر نہ سمجھیں۔ البتہ یہ بات بھی یقینی ہے کہ آدمی صرف تسبیح تلاوت کو ہی کافی نہ سمجھے، بلکہ زندگی میں جو اور فرائض ہیں ان کو بھی ادا کرے، اپنی نماز درست کرے، دین سیکھے، اللہ کے حقوق ادا کرے، بندوں کے حقوق ادا کرے۔ آج کل بہت سی خانقاہوں میں سے زیادہ تر ذکر کہیں جو ہے نا وہ علیحدہ اپنے معمولات ہیں، صبح و شام کے جو ہے نا ختم خواجگان ہیں، اور کہیں جو ہے نا کچھ اور ختم ہیں، معمولات ہیں، کوئی بات توجہ نہیں ہے، بندوں کے حقوق ہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اچھا آدمی حسد میں مبتلا ہے، تکبر میں، کینے میں، بغض میں، بد زبانی میں، بدگمانی میں، اچھا لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتا ہے، حق تلفیاں کرتا ہے، زمینوں پہ قبضے کر لیتا ہے، کسی کا حق واپس نہیں کرتا لے کے۔ اب ان پہ توجہ دینی بھی ضروری ہے، یہ چیز علیحدہ ہے، اس کی اصلاح بھی ضروری ہے، لیکن تسبیح تحلیل وہ جو ہے نا وہ بھی کوئی فضول چیز نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن وہ نفل مستحب چیزیں ہیں، ان سے جو اونچے درجے کی چیزیں ہیں، فرائض، واجبات، ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔
باب اللہ شاہ نے اس لیے فرمایا نا کہ فرض بلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جان دے ہو، کہ فرض تو بلا رکھے ہیں، نفل آپ کثرت سے پڑھ رہے ہو۔ نفل پڑھنا برا نہیں ہے، فرض کو بلانا برا ہے۔ جیسے ایک آدمی روٹی نہ کھائے جو طاقتور ہے، بہت ضروری ہے اس کے لیے، گول گپے سموسے کھاتا رہے وہ، پھر یہ بھی تو اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ کوئی حرام چیزیں تھوڑی ہیں، تو کیا جسم میں طاقت آ جائے گی اس کے؟ جسم میں طاقت تو نہیں آئے گی۔ وہ ٹافیاں کھاتا رہے اور وہ سبزیاں فروٹ استعمال نہ کرے، گوشت نہ کھائے، جسم میں طاقت آئے گی؟ کیا بھی ٹافی بھی تو پاک چیز ہیں، کون سی بری چیزیں ہیں؟ نہیں بھائی، جو زیادہ اہم چیز ہے اس کو بھی کرنا ضروری ہے، جس کی اہمیت اس سے کم درجے کی ہے، نفل ہے، مستحب ہے، وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اہمیت کس کو حاصل زیادہ؟ فرائض واجبات کو۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔